اسپیشلی یونیورسٹی آف لاہور کے میرے فیکلٹی میں سے ہیں، جن میں سے میم خالد، میم عارفہ آصف اور عبدالفصیح اینڈ فاروق تنویر۔ اس طرف میرے ساتھ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف میرے ساتھ میرے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ میں نے اپنے ڈسکرپشن میں بتا بھی دیا ہے، لیکن پھر بھی میں اناؤنس کرتا جاؤں کہ دنیا میں آج ورلڈ لینگویج ڈے منایا جا رہا ہے، جو کہ ایک بڑی خوشائن سی بات ہے کہ آج ہمیں موقع ملا ٹیچرز کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس پہ بات کرنے کا، اس ایجنڈے کے اوپر اپنی ویوز اور اوپینین دینے کا ایز اے جرنل پرسن۔ کیونکہ آج ہم ایک پارٹی میں آئے ہیں تو ہم اپنی جرنل ویو دیں گے، ناٹ ہم آفیشیلی یا کسی یونیورسٹی کے ریپریزنٹیٹیو بنیں۔ دوسرا ہمارا جو ایجنڈا ہے آج کا SDG4 SDG4 ہے کوالٹی آف ایجوکیشن۔ اچھا، کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ بھی ٹیچروں کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ کے اوپر بھی، کہ اسٹوڈنٹ ان کو کتنا ایک اسپیس دیتے ہیں کہ ٹیچر ان میں آ کے اپنی کوالٹی زیادہ اچھے طریقے سے پرووائڈ کر سکے۔ ٹیچر بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک ملک کا اپنے ایک پالیسیز ہوتی ہے اور ان پالیسیز کے مطابق ہر ملک چلتا ہے۔ جیسے کہ پاکستان کی پالیسی میں جتنے بھی یونیورسٹی ہوتے ہیں یہ انڈر HEC کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ HEC کے جو کریکولم ہے انہی کے مطابق ان کو چلنا پڑتا ہے۔ تو میں جو ہے آج کا جو ٹاپک ہے جو اس کے اوپر میں میم مائدہ سے شروع کروں گا۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے۔ آج دنیا میں ورلڈ لینگویج ڈے منایا جا رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اردو کو ہمیں کتنی ایک وہ دینی چاہیے، ویلیو دینی چاہیے، ہمیں اپنی ڈیلی روٹین میں کس طریقے سے اور اپنے نصاب میں ہم کس طرح امپلیمنٹ کریں؟ بینگ اے ٹیچر آپ کیا اوپینین دینا پسند کریں گی؟ میرے خیال سے جو ہماری لینگویج ہے اردو ایک بہت ہماری مادری لینگویج ہے، اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح باقی ممالک میں جاپان اور چائنا میں وہ اپنی لینگویجز کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ اپنی لینگویجز پہ ہی ابھی تک دے اسٹک ٹو اٹ، اور انہوں نے ابھی تک انگریزی کو اس طرح سے نہیں اپنایا جس طرح باقی لوگوں نے اپنایا ہے۔ لیکن ہمیں پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے، انگریزی بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، لیکن اردو ہمارے نصاب کا حصہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اردو ہمارے دادا پردادا ان لوگوں کی مادری زبان ہے۔ ہمیں دونوں پہ عبور حاصل ہونا چاہیے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اور اگر آج اردو لینگویج ڈے منایا جا رہا ہے تو اس میں ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اردو کو فلی، جس طرح ہم مکس اپ کر دیتے ہیں لینگویجز اور انگلش اردو مکس اپ کر دیتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اردو کا ایک سینٹینس پورا بولنے کی کوشش کریں، ہم اس میں ایکچولی اور دس ایز اے میٹر آف فیکٹ اور اس طرح کی انگریزی درمیان میں نہ مکس اینڈ میچ کریں۔ کوشش کریں کہ ایک لینگویج پہ پورا اس کو پوری طریقے سے بولنے کی کوشش کریں، اور انگریزی ہے تو انگریزی کو پورا بولنے کی کوشش کریں۔ اچھا میم، یہ بات تو آپ نے بتا دی کہ ہم نے کس طریقے سے اردو کو بھی امپورٹنس دینی ہے اور اردو کو بھی انگلش اور دونوں کو امپورٹنس دینی ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ جرمن کو دیکھیں، چائنیز کو دیکھیں، جاپنیز کو دیکھیں، ان کے نصاب میں اردو کی جتنی ویلیو، جتنی ان کی اپنی لینگویج کی ویلیو ہے اتنی ویلیو ہم نے اردو کو نہیں دی۔ تو کیا یہ ہماری ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ بالکل ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنی پہچان کھو دی ہے تھوڑی سی، کہ جو ہم سلیس اردو جو پرانے اگر آپ PTV کے ڈراماز دیکھیں تو ان میں آپ کو پراپر اردو کے ورڈز ملیں گے، ایسے الفاظ ملیں گے جو کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی تہذیب ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے۔ میرے خیال سے کہ یہ رواج رہنا چاہیے، اور جو پراپر اردو اور وہ والا جو سلیس اردو جو بولتے تھے پرانے لوگ، اور اسی طرح PTV کے جو نیوز بھی ہوتے تھے اور ان میں ڈراماز بھی ہوتے تھے، ان میں یہ کلچر بڑا ہیریٹیج بہت پراپرلی دکھایا جاتا تھا، یہ چیز لیک کر رہی ہے، اور وہی میں کہہ رہی ہوں کہ چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں۔ تو کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اگر ہم اردو کی طرف ہیں تو اس کو لے کے چلیں، پورا لے کے چلیں، اور ہم سب میں یہ ہمیں ڈیفیشنسیز ہیں۔ اچھا، اس میں کسی ایک کا قصور نہیں، ہم سب کا قصور ہے۔ نہیں، آپ ٹیچر ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ ہمیں یا تو ہمیں اپنے جو سبجیکٹس ہیں ان کو اردو میں، اگر بے شک ان کو اردو میں کچھ سبجیکٹس ایکولی ہونا چاہیے، تو ہمیں ٹیچر کو بھی کمیونیکیٹ کرنے میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ آسانی ہوگی اور اسٹوڈنٹ کو بھی ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیشن میں آسانی ہوگی، جس سے ہم ایک اچھا پروڈکٹ، ایک اچھے اسٹوڈنٹ ڈیولپ کر سکیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں عبدالفصیح کی طرف، یہ میرے ساتھ موجود ہے جو کہ میں نے اپنے کیریئر یا اپنے جو اس میں ہے اسٹڈی کے دوران میں نے ان کو بہت ہی ایک اسٹڈی کرنے والے بندے کو دیکھا ہے، جو بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں، مختلف بکس انہوں نے پڑھی ہے، اور جب بھی مجھے گائیڈ لائن کی یا کسی چیز میں ہیلپ آؤٹ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مجھے اس میں ہیلپ کی ہے۔ تو سب سے پہلے عبدالفصیح بھائی، آپ ہمیں آج کے جو ورلڈ لینگویج ڈے منایا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے نا تھوڑا سا اپنا اوپینین دے دیں تاکہ ہم پھر اس کو آگے بڑھا دیں۔ السلام علیکم صاحب۔ یار میرے سامنے زبان کا مین جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو، ہم لوگ تو پاکستانی ہیں، ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ تعلیم کو کیسے لے کے جایا جائے کہ سب کی بھلائی ہو، سب کی
ایک طرح سے بہتری ہو، لیکن ہم جو ایک مختصر سی چیز ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ تعلیم ہمیشہ آپ کو سوال دیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن علم آپ کو جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے، علم آپ کو جواب دیتا ہے۔ تعلیم سے ہر انسان جو ہے آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ علم حاصل کریں گے، اور علم آپ صرف اپنی کلاس روم تک نہیں لے سکتے، یا آپ کسی انسٹیٹیوٹ یا کسی ایجوکیشنل جگہ پہ نہیں جا سکتے، وہاں سے آپ کو نہیں ملتا علم، آپ کے اپنے لائف کے ایکسپیرینسز کے تھرو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے بات کی کہ ہم لوگ اپنی زبان کو کیوں اتنا زیادہ اس کو فوکس نہیں کرتے، ہم ان کو نہیں لاتے آگے، وہ اسی لیے ہے کیونکہ ہم ابھی تک پوسٹ کلونیلسٹک مائنڈ سیٹ سے گزر رہے ہیں۔ ذرا مجھے ایک عام انسان کو پوسٹ کلونیلسٹک مائنڈ جو ہے یہ کس طرح ہم سمجھیں جب گے؟ برٹش رول کے بعد جو انہوں نے روایتیں ہم پہ لاگو کی تھیں، جی، اس وجہ سے ہم لوگوں کا جو بیسک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ ہم انگلش کو ایز اے جنرل پرپز لینگویج سمجھتے ہیں، اور ہمیں شروع دن سے انگلش پہ زیادہ فوکس کرایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بہتر بولنی ہے، آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے، تو وہ ہماری زبان کا حصہ بن گئی، نہ کہ ہم صرف اردو استعمال کرتے ہیں، ہم فارسی بھی کرتے ہیں، ہم ترکش بھی کرتے ہیں، ہم انگلش، جرمن اور بہت ایسی زبانیں ہیں جن کے الفاظات ہم ایون اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اہمی تو نہیں ہم کہتے کہ اردو کی جو زبان ہے وہ لشکری لینگویج ہے یا لشکری زبان ہے، اس میں ہر زبان کا ایک ایک لفظ، ایک ایک پہلو، ایک ایک جملہ موجود ہے۔ عبدالفصیح، میرا کویشچن یہ تھا کہ ہم امپورٹنس اپنے اس ایجوکیشن سسٹم میں یا اپنی کمیونٹی یا سوسائٹی میں نہیں دے رہے، ہم زیادہ تر ان بندوں کو کیوں اس بات پہ جج کرتے ہیں یا پریفر کرتے ہیں کہ اس بندے کو اچھی انگلش آتی ہے تو یہ اچھا کام کر سکتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اسی پوسٹ کلونیلسٹک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے، جو برٹش رول کے وقت لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی تھی کہ انگریزی زبان فوقیت رکھتی ہے تمام زبانوں کے اوپر۔ صحیح ہے، تو یہ چیز جرمن اور جاپان اور یہ چائنیز کیوں وہ نہیں اپناتے، ہم کیوں اپنا رہے ہیں؟ کیونکہ یار ہم پہ حکمرانی ہوئی ہے، ان پہ تو نہیں گوروں کی حکمرانی ہوئی نا۔ اچھا، چلے، تھینک یو سو مچ عبدالفصیح بھائی آپ کے اوپینین کا۔ اب ہم چلتے ہیں میم عارفہ آصف کی طرف، جو کہ ہماری یونیورسٹی کی ایک ایسی ٹیچر تھی جن سے ہم بہت زیادہ ڈرتے تھے اور کبھی خواہش ہوتی تھی کہ ان کا سامنا نہ ہو۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں عموماً ہم لوگوں لڑکیوں کے لیے یا اس طرح کی نارمل سا ورڈ اینگری برڈ یوز کرتے ہیں، بٹ ہم ان کے لیے پتہ نہیں کیسا لفظ استعمال کریں، بہت غصے والی ہوتی تھی، ہمیشہ ڈر ہوتا تھا یار کویشچن نہ پوچھے، بے عزتی نہ ہو جائے، پر آج ہمیں موقع مل گیا آپ سے کویشچن کرنے کا۔ آج آپ ورلڈ لینگویج ڈے کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، اپنی اوپینین دیجیے گا کہ اس کو ہم کس طرح امپورٹنس دیں، ویلیو دیں، یا کس طریقے سے ہم اپنی اردو کو فوقیت دیں تاکہ یہ ابھر کر آئے، یہ ہماری ایک ریپریزنٹیشن بن جائے دنیا میں۔ جیسے کہ ہم دوسرے ممالک جاتے ہیں تو ہم انگلش سیکھتے ہیں، جیپنیز سیکھتے ہیں، چائنیز سیکھتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، وائی ناٹ جب وہ پاکستان آتے ہیں تو وہ اردو سیکھے؟ اردو قومی زبان ہے، اس کو امپورٹنس دینی چاہیے، اس بات سے ہم سب ایگری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بینگ مسلمس ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم نے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس عربک لینگویج میں بھی وی نیڈ ٹو ہیو این ایکسپرٹیز آن اردو ایز ویل، ٹھیک۔ بٹ انفارچونیٹلی تھوڑا کچھ مائنڈ سیٹ ہمارا ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے، کچھ لوگوں کے انڈر ہم رہ کے آ چکے ہیں برے صغیر میں، ٹھیک، تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہمارا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے، وی ہیو ٹو لرن دیٹ۔ اور تھوڑا یہ بھی ہے کہ بیٹر ایجوکیشن اپرچونیٹیز کے لیے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ابراڈ جاتے ہیں، اور اسی ریزن سے وہ وہاں کی لینگویج سیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا امپرووڈ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، شاید ہم اس طریقے کی فیسلٹیز، ویسی لیب اپرچونیٹیز اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں پرووائڈ کر پاتے، اور وہی چیز اچیو کرنے کے لیے انہیں باہر کنٹریز میں جانا پڑتا ہے، اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ان کی لینگویج سیکھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اگر پاکستان شاید تھرڈ ورلڈ کنٹری کا پارٹ نہ ہوتا، یا خود ایک بہت اچھے لیول پر ہوتا جس پہ اسے جانے کے لیے کافی زیادہ ٹائم لگے گا اوبویسلی، تو شاید ہمیں کوئی اور لینگویج سیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، ٹھیک ہے، ہم اپنی کنٹری میں رہتے، اسی کی فیسلٹیز کو استعمال کرتے، وہیں رہتے، اور شاید باہر کی کنٹریز کے لوگ پاکستان آتے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، وہ ہماری لینگویج سیکھتے، ٹھیک۔ تو شاید میرے خیال سے ہمیں اگر ہماری کنٹری پاکستان امپروو ہو جائے، باقی فیکٹر کیسے امپروو ہوگی؟ یہ امپروو تو چل، لیکن ہوگی کیسے؟ بیٹر اپرچونیٹیز پرووائڈ کر کے، کیونکہ وہ پاکستان ایسی اپرچونیٹیز کون کنٹریز پرووائڈ ہیں، کریں گے؟ وہ اپرچونیٹیز ہماری گورنمنٹ لیول پر گورنمنٹ پرووائڈ کیوں ہم کرنی گورنمنٹ پہ پڑیں گی۔ ریلائی کرتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں خود بھی انیشیٹو لینا چاہیے؟ بالکل، ہم سب کو انیشیٹو لینا چاہیے، ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سٹارٹ کرنے چاہیے،
لیکن سم ٹائمس ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے ایٹ سرٹن پوائنٹ. ہمیں ان کے فنڈس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ہمیں ملک میں تھوڑا اکانومی ملک کی ڈاؤن ہے, ٹھیک ہے, ہمیں سم ہاؤ کچھ ایسے ریسورسز استعمال کرنے پڑ جاتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے میم. ٹھیک, تو بیکاز آف لیک آف دیز ریسورسز شاید اس لیے ہم تھوڑا پیچھے ہیں. ٹھیک, ابھی میں فاروق تنویر کی طرف جا رہا ہوں. یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جو کہ جن کو میں فرسٹ سیمسٹر سے جانتا ہوں. یہ کبھی ہوم ٹیویشن کرتا ہے اسٹارٹنگ سے, اور کبھی یہ ابھی انڈسٹری میں ان ہوا ہے. اسلام آباد کی ایک اچھی آئی ٹی کمپنی میں یہ کام کر رہا ہے ایز اے ڈیولپر. تو میں آپ سے فاروق تنویر یہ بات پوچھنا پسند کروں گا کہ جو آپ انڈسٹری میں ہیں, آپ نہیں سمجھتے ٹیکنالوجی میں ہمارے پرابلمس کا حل ہے, لیکن پھر بھی ہمارے پاس بہت سارے ڈیولپر ہیں, سافٹ ویئر انجینئر ہیں. ہم ہر سال بہت سارے سافٹ ویئر انجینئر, بہت سارے سافٹ ویئرز, بہت سارے اپلیکیشن پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس سے ہمارے پرابلم سولو نہیں ہو رہے, جس سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں کس چیز لے کر رہی ہے جس کو ہم لا کے ہم اپنے ملک کے پرابلمس کو, اپنے ملک کی اکانومی کو, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں؟ السلام علیکم. اوپر لگا. جس طرح شہاب بھائی نے میرے سے بات کی ہے ساری چیزوں کی, تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے جو سا ہے نا ہمارے لیے سب سے جو سا میجر جو یہاں پر مسئلہ ہے پاکستان میں, وہ یہ ہے ایجوکیشن پر پوائنٹ آف ویو سے. مینس کہ مطلب کہ اب ہمارے پاس ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ صرف مطلب کہ کانسیپچل چیزیں نہیں ہم سیکھتے ہیں. ہم صرف کیا کرتے ہیں, یاد کر کے پیپر پاس کر دیا. ہمارا بس ایک ہی گول ہوتا ہے یہاں پر, جو پیرنٹس کا بھی گول ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے سے اچھے مارکس لیں اور ایک اچھے مطلب کہ پرسنٹیجز لیں. یہ ساری چیزیں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز سیکھنی ہے یا نہیں سیکھنی, کیا سیکھ رہے ہیں کیا نہیں. بس یہ ہے کہ پرسنٹیج 90 آ جائے, 80 آ جائے, دیٹس انف. جبکہ اگر ہم مطلب کہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اگر ہم جائیں مارکیٹ میں بھی ساتھ, میرا کویشچن یہ تھا کہ جو ٹیکنالوجی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, جو سافٹ ویئر انجینئر ہم مارکیٹ میں پروڈیوس کر رہے ہیں, ان سے ہمارے پرابلمس کیوں نہیں حل ہو رہے؟ کیونکہ انہوں نے صحیح طرح سے ٹیچنگ ہی نہیں, مطلب کہ ان کی ریکوائرمنٹ سے پوری انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہوتا صحیح طرح, تو یہ کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں اپنی. کیا مطلب ہے آپ کا کہ یہ انہوں نے صحیح طریقے سے ٹیچنگ نہیں لی ہے؟ دیکھیں یونیورسٹی, اگر کوئی بندہ کرکٹر بننا چاہتا ہے, ظاہری بات ہے وہ گراؤنڈ میں جائے گا, 10 گھنٹے پریکٹس کرے گا, تو تب وہ ایک اچھا کرکٹر بن سکتا ہے. وہ اس کی کوچ کے ساتھ بنتی ہے نہیں بنتی ہے تو الگ بات ہے, اس کے لیے انوائرمنٹ پرووائڈ ہوا. اسی طریقے سے تمام اسٹوڈنٹ کے لیے ایک انوائرمنٹ ہے یونیورسٹی کالج ہے. اب آپ کو ایک یونیورسٹی ایک پلیٹ فارم مل گیا, اس میں تو خود کو پروڈیوس کرنا, پالش کرنا ایک اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹیچر کا ایک رول ہے, لیکن اب اس ٹائم میں سمجھ رہا ہوں آپ ایک انجینئر, آپ مارکیٹ میں آ گئے, اب تو آپ پیچھے نہیں جا سکتے. تو آپ کس طریقے سے اس ملک کی اکانومی کو, اس ملک کے پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں بینگ اے سافٹ ویئر انجینئر؟ بینگ اے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اچھا, نو اوپینین, تھینک یو ہے, کوئی بات نہیں. ہاں, وائی ناٹ, آپ اچھا, ابھی جو میں پروجیکٹ کر رہا ہوں بیسیکلی وہ اسی ایک بیسس پہ ہے کہ ہاؤ کین وی ایکچولی امپروو اور ایجوکیشنل سسٹم. تو میں یہ تو آپ ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں, دیکھیں وہ میرا ایجنڈا ہے کوالٹی آف ایجوکیشن. کوالٹی آف ایجوکیشن میرا کویشچن بہت ہی ڈائریکٹ ہے. جیسے نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں نے اس دن وزٹ کیا, میں ان کے آنر سے ملا, تو جب میں نے ان سے گفتگو کی تو مجھے پتہ چلا کہ اسٹوڈنٹ کے لیے تو ہر قسم کے پلیٹ فارم اویلیبل ہے. ہاں, ہم نے خود اس تک اپروچ نہیں کیا. اگر آپ ایک اسٹارٹ اپ ہے, آپ کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم $3,000 تک وہ فنڈ کر رہے ہیں یار. ہاں, لیکن آپ اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں پڑھتے. ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں بھی وہ بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں. میں آپ سے کویشچن یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے سافٹ ویئر انجینئر ہمارے ملک کی گورنمنٹ کو یا ہماری گورنمنٹ کو یا ہمارے ملک کی اکانومی میں کیوں ایک اچھا رول پلے نہیں کر رہے؟ اچھا شاہ, الٹروسٹک تھنکنگ ایک طور تک ٹھیک رہتی ہے. لیٹس بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ. پہلی چیز یہ ہے لیک آف اویئرنیس. آپ یونیورسٹیز میں خود پڑھیں ہیں تو آپ کو پتہ ہے باقاعدہ کہ ریسورسز نہ آپ کی فیکلٹی کو گیون ہوتی ہیں اور نہ ہی آپ کے اسٹوڈنٹس کو گیون ہوتی ہیں. تو یہ ہم کس کو بلیم کر سکتے ہیں, یا ہم کمپلینز اینڈ بلیمنگ کرتے رہیں گے؟ سر, آپ ایڈمنسٹریشن کو کمپلین کریں تب کوئی چیز چینج ہوگی. آپ میں سے کوئی بچہ آواز ہی نہیں اٹھاتا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تبدیلی ایسے ہی آ جائے؟ چینج از اے سلو پروسیس. اگر آپ ریپڈ چینج لائیں گے, ہر بندہ آٹومیٹیکلی ہینڈز اپ کرے گا اور وہ آپ کے گلے آ کے پڑ جائے گا, اور وہ پھر آپ کو ڈیل کرنا ہے ان سے. یہ آپ نے خود امپلیمنٹ کیا ہوا ہے ایک دفعہ. اگر آپ ریپڈ چینج لاؤ گے, کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا.
چینج سلولی آتا ہے اور وہ ہر بندے کی اپنی رسپانسبلٹی ہے وہ اس چینج کو اپنے اندر خود امپلیمنٹ ہم کرے. ٹیکنالوجی جب آ جائے, لیٹ سپوز آ گئی ہے ہمارے پاس ہے, ہم اس کو عام الفاظ میں ایک جاہل انسان کو کس طریقے سے بتائے کہ یہ کریم ہے, یہ ہے, یہ اپلیکیشن, یہ آپ کو اس طریقے سے مدد کر سکتے سر آپ پہلے جاہل جو ایک آدمی ہے ٹھیک ہے اس کی بیسک ضروریات تو پوری کریں نا, اس سے کریم اور اوبر اور ان سب چیزوں سے کیا فائدہ. اچھا, ان کی بیسک ضروریات میں سے کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ سر روٹی کپڑا مکان بیسک سا سلوگن ہے, آپ انہیں وہی پرووائڈ کر دیں, ان کا بیسک گھر کا کھانا پینا چل جائے. اچھا. ان کی آپ ایٹ لیسٹ سیلریز میں تھوڑے بہت بونسز ایڈ کر دیں, ان کو انویسٹمنٹس دے دیں تاکہ وہ کچھ کاروبار اپنا شروع کر سکیں. وہ کام نہ کرے اور ہم یہ ساری فیسیلیٹیشن ان کو دیں. سر وہ کام کریں گے, آپ انہیں دیں تو صحیح. آپ کے ملک میں اتنے زیادہ لوگ ہیں, آپ ان کو کبھی مواقع دیتے ہی نہیں ہیں. صحیح. آپ اسٹوڈنٹس کو کبھی مواقع دیتے ہی نہیں ہیں. آپ خود بتائیں آپ کے ایجوکیشنل کریئر میں آپ کی یونیورسٹی میں کتنی انٹرنشپس یا کتنے ایونٹس ہوئے. ٹھیک ہے, بالکل نہیں ہوئے, اس کی میں ایگری کرتا ہوں. ڈڈ یو ڈو اینی تھنگ فار اٹ؟ یا آئی ڈیڈ اے لاٹ آف تھنگ. میں نے بہت ٹیچروں کے ساتھ, ایچ او ڈی کے ساتھ, ڈین کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا نا. بات کی نا, میں جو اپنے سر پہ کر سکتا ہوں وہی کر سکتا ہوں. نہیں نا, آپ نے کبھی خود کوئی ورک شاپ ارینج کرنے کی کوشش کی؟ میں نے آرپا سافٹ کو لے کے آیا تھا, ان کا باقاعدہ ایونٹ آرگنائز کیا تھا ان سے, اور ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ جو ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہمیں انٹرن چاہیے. اچھا, ہم نے ان کو اس میں کیا لرننگ آؤٹ کمس نکلے تھے؟ اس میں یہ تھے کہ لوگ مذاق اڑانے لگے, یار یہ وہ تیسرا. میں نے کہا اٹس اوکے, تھینک یو سو مچ. عوام میں میچور ہے نا, تو ان کو میچور کیسے کیا جائے؟ میچور یہ تب ہی ہوں گے جب یہ آٹومیٹیکلی انڈسٹری میں جائیں گے, دھکے کھائیں گے. تو جب آپ ان کو انڈسٹری کا پلیٹ فارم دے رہے اور یہ نہیں آ رہے, ان کے ساتھ کیا؟ سر وہ تو ان کا لیک آف کانفیڈنس ہے نا جو وہ نہیں آ رہے. چلے اس لیے چلے ٹھیک ہے, ہم اب وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں. تو ایک کویشچن ہے جو کہ اب ان کی طرف آ جاتے ہیں ٹیچروں سے, جو کہ ریلیٹڈ ہے, اور عبدالفصیح آپ بھی اس کے اوپر اوپینین دیں گے. کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, SDG 4 کا گول ہے, UN کی طرف سے پوری دنیا میں 17 ان کے گول ہیں, ان میں سے جو 4 نمبر گول ہے وہ SDG 4 وہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے. اب پاکستان بھی چونکہ بہت سارے یونیورسٹیز اینڈ کالجز میں, یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی اتنی ٹاپ 100 یا 500 لسٹ میں میرے خیال سے نہیں آئی. اگر آئی ہے تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا. لیکن ہم وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کیوں نہیں پروڈیوس کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا میں اپنی ایک ریپرزنٹیشن بنائیں, ایک اپنے ملک کو ہیلپ آؤٹ کر سکے. کوالٹی آف ایجوکیشن ہم کس طریقے سے پروڈیوس کریں گے؟ بینگ اے ٹیچر, آپ بھی یونیورسٹی کے ایک فیکلٹی میں سے ہے, تو آپ کیا بتانا پسند کریں گے؟ تھوڑا سا اگر میں اسکوپ کو لمٹ ڈاؤن کروں, ہم اپنی فیلڈ کی بات کر لیں, IT اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی, تو اٹس این ایمرجنگ فیلڈ, اور اس میں بہت سارے ایریاز نکلتے ہیں, ریکوائرمنٹ انجینئرنگ اور گرافکس اینڈ دین آپ اس میں ٹیکنیکل رپورٹ رائٹنگ اور سپورٹ, پروڈکٹ سپورٹ, باقی ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں جو کہ اس چھوٹے سے ایریا سے نکل سکتی ہیں. لیکن ہماری انڈسٹری, پاکستان کیونکہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, وہ وہی بات ہے کہ کھانے پینے کے مسائل ہی نہیں حل ہوتے, تو وہ ہم کیوں ایک بڑے بڑے سافٹ ویئرس کھولیں اور وہ گرافکس پھر ریم, پھر ایکسٹینڈیڈ چیزیں اس میں انٹروڈیوس. میم یہ تو آپ ایک ٹریڈیشنل بات کر رہی ہیں نا کہ ہم کھانے پینے کے مسائل, یہ تو الگ بات ہے, یہ تو پولیٹیکل آپ کی اوپینین ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بینگ اے ٹیچر آپ کیا ہم کوالٹی کیسی ایسے پریکٹسز کریں, کون سے ایسے ایکٹیویٹیز کریں جس سے, یا کون سے ایسے سجیشن دیں گورنمنٹ کو, یا ہم خود انیشیٹو نہیں لے رہے. میں خیال سے لوکل لیول پہ اگر انیشیٹو سٹارٹ ہو جائے, کیونکہ ہمیں کریکولم تو HEC دیتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کریکولم HEC فورن ایریا سے کمپیئر کر کے ہمیں دے دیتی ہے. اب فورن پراپر ادارے ہیں وہاں پہ, تو گرافکس کے ایک پراپر چینلز ہیں اور پراپر جگہیں ہیں جہاں کے آپ یہ سارے چیزیں پریکٹس کرتے ہیں. پاکستان میں اس طرح اگر ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہاؤس ہے تو بس ایک ڈیولپمنٹ میں لگا ہوا ہے, اور ایک ڈیٹا بیس کا چھوٹا سا سیٹ اپ ہوتا ہے, اور ڈیولپر ہوتا ہے ایک جو کہ یہ چیزیں کر دیتا ہے. اگر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک پراپر آرگنائزڈ فیلڈ ہے, اس کو پاکستان میں اس طرح سے ابھی تک نہیں ڈیولپ کیا گیا. وجہ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی؟ وجہ وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ باقی اور اتنے مسائل ہیں, روڈوں کے مسائل ہیں, انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں, باقی اور اتنے مسائل ہیں کہ یہاں اس طرف اسپیسیفکلی فوکس کیا ہی نہیں جا رہا. اچھا میم مائدہ خالد کا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ہم باقی مسائل ڈومیسٹک ایشوز سے نہیں نکل پا رہے, جس کی وجہ سے ہم کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں پروڈیوس کر رہے. انشاءاللہ آئی ول ٹیک دس سجیشن ٹو دی UN وین ایور, جب ہماری میٹنگ ہوگی کہ SDG 4 کے اوپر ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کس طرح. بچے ہیں ایسے جو کہ بہت کریم ہے پاکستان کی, مطلب, لیکن ان کے اپنے گھروں کے اتنے مسائل ہیں, فیوڈلزم اتنا زیادہ ہے, ہم تو شادیوں کے مسائلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرنی, ہم تو ان مسائلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ملک وقاص اس کو ہینڈل کیجیے گا, یہ ہو نہ جائے, اینڈ نہ ہو جائے خیال کرنا. اچھا عبدالفصیح, ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کیسے پروڈیوس کر لیں؟
थैंक यू सर, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर- एंड करते हैं You will, जो आई थिंक हाँ वी शुड आप एंड बता दीजिए मैं अपना सिर्फ एक सेंटेंस में करूँगा। एक सेकंड इस पे ना यार देखें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप तब इम्प्रूव करेंगे जब अल्टीमेटली आप अपने अंदर पहले एक अहाता करेंगे अपने आप से कि मैंने ख़ुद एक तब्दीली लानी है, ठीक है और आप अपने इर्द गिर्द के बंदों को ना एम्पावर करेंगे थ्रू योर ओन एक्शंस, थ्रू योर ओन एक्सपीरियंसेस, तभी इसी तरह होगा। वरना हम अपने एक्सपीरियंस से अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशंस नहीं ठीक आने है। वाले। बस हम एक लाइन की जो ओपिनियन है वो मैम आरफा आसिफ से लेंगे कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करें। अगर लोकल लेवल पर देखा जाए या हम ये बात करें कि क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, तो उसमें आई सजेस्ट कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री का विज़िट करवाना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी के साथ कोई ना कोई छोटी सी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएटेड होना चाहिए जो बच्चों को वहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क करवाए। ठीक है, अगर वो कोई कोर्स पढ़ते हैं तो उससे रेलेवेंट वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या हैंड्स ऑन काम करता हुआ देखें। दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम लैब एज वेल। और अगर यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट वीक है, बिकॉज हर स्टूडेंट इक्वल नहीं होता, कुछ को ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो उनको उनकी यूनिवर्सिटी अपने ही सॉफ्टवेयर हाउस में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे जहां वो सीख सके चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। आपका अब्दुल फसी, आपका फ़ारूक तनवीर, आपका ये आज के दिन के हवाले से जो हमारे दो एजेंडे थे, एक है वर्ल्ड लैंग्वेज डे के हवाले से SDG फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में टीचर एंड स्टूडेंट की जो ओपिनियन है वो आपने सुन ली है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी किसी भी टॉपिक पे। थैंक यू।